دیکھیں جو اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو زندگی جو ہے وہ تنہا نہیں گزاری جا سکتی. تنہائی اور یکتا پن جو ہے نا، ایک یہ نہیں کہ میں تو کہتا ہوں تنہائیاں ہوتی ہیں، وہ مشنری تنہائیاں ہوتی ہیں. اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، میں اکیلا چلتا ہوں، میں اکیلا ہوں، میں واحد ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، اللہ الصمد، میں محتاج نہیں کسی کا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے ریلیٹیولی کچھ نہیں چاہیے، میں ایبسولوٹ ہوں، مجھے کسی کی تعریف بھی نہیں چاہیے، مجھے ہوا نہیں چاہیے، پانی نہیں چاہیے، خوراک نہیں چاہیے. مخلوق ہے جو مخلوق کے ساتھ چلتی، یہ اس کا خاص ہے. مخلوق جب اکیلے جینے کی بات کرے گی، اکیلے رہنے کی بات کرے گی اور اکیلے ایک سٹرکچر بنانے کی بات کرے گی تو یہ نقص ہوگا اس کا. خالق جب یہ خالق کے اندر نقص ہے، یہ کریٹر کا نقص ہوگا اگر اسے کسی کی محتاجی کرنی پڑے، وہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے کسی کے. سو اللہ از ون. اور سورہ اخلاص سے ٹیم اور سٹرکچر مینجمنٹ کی دلیل یہ نکلتی ہے کہ خاندانوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. آگے اللہ کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد، اللہ کو خاندان نہیں چاہیے، یہ انسان کو خاندان. انسان کا کمال ہے کہ اس کی فیملی، چاہے اس کی پروفیشنل فیملی ہو یا اس کی بایولوجیکل فیملی ہو، اور یہ مخلوق کا نقص ہے کہ اس کی فیملی نہ ہو. اور یہ خالق کا کمال ہے کہ اسے فیملی نہیں چاہیے، نہ اولاد چاہیے، نہ باپ چاہیے، نہ وہ پیدا ہوا ہے کسی سے اور نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا. یہ خالق کا خاصہ ہے، یہ اس کا جمال ہے، یہ اس کی ایکچولائزیشن ہے کہ وہ اکیلا ہے. مخلوق کے لیے یہ نقص ہوگا جب وہ اس طرح کا اڈاپٹ کرے. اسلام مخلوق وداؤٹ فیملی از اے نقص. تو یہ نقص کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اسی کی بات مخلوق کو آ رہی ہے اس میں فیملی ایڈریس نہیں ہوگی، جبکہ یہ مخلوق کا کمال ہے کہ وہ فیملی کے ساتھ رہتا ہے. اکیلا رہنے والا کبھی بھی اسلام کے اندر مطلب اس کی مدح نہیں ہوگی، اس کی پریز نہیں کی جائے گی. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ بہتر مسلمان ہے جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، ان کے ہارڈ ٹائمز دیکھتا ہے، ان کی ہارڈ ٹائمز برداشت کرتا ہے، ان کی اذیتیں برداشت کرتا ہے، مگر سوسائٹی کا کمیونٹی کوڈ نہیں توڑتا، بنسبت کہ اس کے جو تنہا بیٹھا رہتا اور کہتا ہے میں نہیں انگیج ہو سکتا. کیوں؟ آدمی بڑے مشکل ہیں برداشت کرتا ہے. میرا یہ بیسک جواب ہے، اسلام ہے ہی ایک فیملی کو ایکچولائز کرنا. اسلام آیا ہی اس فیملی کو ایک کمال اور اس پوزیشن تک پہنچانے کے اندر ہے جہاں فیملی کے سارے جزیات جو ہیں پراپرلی فنکشن کر کے ایک سسٹم اور سٹرکچر کو کھڑا کر. یہ کانسیپٹ آپ مائنس کر دیں، انسانیت ہی ختم ہو جائے گی. جو آج ویسٹ میں سب سے زیادہ یہ ہے، سب ہے ان کے پاس، خاندان نہیں. اور میں تو یہ برملا بہت محفلوں میں کہتا ہوں کہ خاندان جو ہے، خاندانیت ہوتی یہی ہے. ہمارے پیچھے سلسلہ ہے، یہ حرام کی نسلیں جو ہیں، جو حرام آ رہا ہے، شادی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کون باپ ہے کون، یہ نہیں ہے. اس لیے امریکن سسٹم کو جو پریزیڈنسی دکھانی پڑتی ہے نا، اس میں فرسٹ لیڈی اور بچے، یہ کانسیپٹ یو ایس کو اس لیے لانا پڑا تھا کیونکہ اس کا اپنا فریڈم کے نام پر، لبریشن کے نام پر جو اس نے سٹرکچر دیا تھا، وہ سٹرکچر فیملی اور اوریجنل نیچر کو اتنا زیادہ ڈیفائی کر رہا تھا تو انہیں پریزیڈنٹ دکھانا پڑ گیا ایک بیوی اور کچھ بچوں کے ساتھ کہ بھائی سسٹم کے اندر اتنا زیادہ کھلا نہ پن. ہم تو پہلے دن سے ہی ہماری ہسٹری کے اندر باپ ہے، ماں ہے، خاندان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، سلسلہ ہے، باپ دادا ہیں، اس میں خاندان ہے، بھائی ہیں، چاچے ہیں، تائی ہیں، ایک سسٹم ہے پورا. یہ انسان کی یا کسی کمیونٹی کا کمال دیکھنا ہو نا تو یہ دیکھ لو اس کا خاندانی سسٹم کیسے. ہمارے گھر کے ایک فرد جو ہے، ہمارے پاکستان کے کسی بڑے کے بارے میں یہ کہتے ہیں یار اس کی جتنی باتیں اچھی ہوں، خاندان نہیں سنبھال سکتا تو سیاست کی باتیں نہ کریں آپ، کیونکہ بڑی بڑی سیاستیں چلانے کے لیے بھی جو خاندان نہیں چلا سکا وہ بڑے بڑے مسائل کو کی پیچیدگیاں کیسے سمجھے گا. جس پر میں چاہوں گا آج آپ بات کریں کہ فرسٹ کوسچن کے لیے باٹم لائن یہی ہے، اسلام ہے ہی ایک خاندان کا نام. مائنسنگ خاندان، مائنسنگ فیملی، مائنسنگ جماعت، مائنسنگ ٹیمز، اسلام نہیں ہو سکتا.